اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صلوات یہ جو نہیں پڑھ رہے صلوات وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کی ابتدا ایک سوال سے ہو رہی ہے، اور عربی زبان میں سوال کے لیے، کوسچن کے لیے کچھ حرف ہیں، اور بعض اوقات جملے کا انداز، جملے کا طریقہ اور لہجہ سوال بنا دیتا ہے جملے کو۔ اسی طرح اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ حل سے، اور حل عربی زبان میں سوال کے لیے آتا ہے، اور سوال اللہ کر رہا ہے اپنے نبی سے، اور اس انداز میں کر رہا ہے کہ حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کہ آپ تک ابراہیم کے ان محترم مہمانوں کا قصہ پہنچا؟ سوال ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ تک ابراہیم کے ان مہمانوں کا قصہ پہنچا؟ اب چونکہ بات سوال ہی پر ہو رہی ہے تو ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں، پروردگار کیا تجھے نہیں پتا کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ توجہ کر رہے نہیں کر رہے؟ دیکھیے، پروردگار سوال کر رہا ہے پیغمبر سے، کیا آپ تک ابراہیم کے مہمانوں کی بات پہنچی، ان کا قصہ پہنچا، ان کا واقعہ پہنچا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم کہ رسول اللہ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اگر معلوم ہے تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ قرآن میں ان تمام آیتوں کو جمع کر لیجئے کہ جن آیتوں میں اللہ حل کہہ رہا ہے یا سوال کر رہا ہے، تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی ان آیات کی کہ جو آیات کوسچن رکھتی ہیں اور سوال رکھتی ہیں۔ مثلا سورہ دہر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان۔ تب بھائی کیا ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے آگے تشریف لائیے بھائی، یہ کر لو مائک والے، کیونکہ بار بار تم جو ہے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ ہو گیا؟ ایک مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی۔ بھائی توجہ ہے نا سب کی؟ اب دیکھیں ماحول تو مصائب والا ہے، لیکن آپ ذرا فضائل کی طرح سنیے گا، اس لیے کہ فضائل ہو رہے ہیں۔ اللہ سورہ حل اتی کو ابتدا کس سے کر رہا ہے؟ حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر ایسا عہد نہیں گزرا؟ یہ بھی سوال۔ اب ایک سوال میں اور سامنے کا بتا دیتا ہوں، میں نے کہا نا کہ عربی زبان میں کبھی حل آتا ہے یا مثلا کبھی
حمزہ آ جاتا ہے، آ کے ذریعے اللہ سوال کرتا ہے۔ اب ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، سورہ فیل کس سے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب کیا آپ نے دیکھا، الم تر کیف، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر سوال اب میں اللہ سے پوچھوں کہ یہ جو تو اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، تجھے نہیں پتا کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، مگر سوال ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پروردگار جو کہ عالم کل ہو کر، اور وہ کہ جس کا علم اس کی عین ذات ہے، وہ علم کی اس بلندی پر ہو کر یہ سوال کر کے بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ تو یہاں پر علماء قرآن نے سب نے ایک بات لکھی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سوال جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ ہر سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات سوال کا منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر منشا الہی یہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ نبی کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نبی نے دیکھا ہے، مگر زمانے کو بتانا چاہتا ہے میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ اگر میں ان سے کہہ رہا ہوں علم تر کیفا، اور بظاہر یہ دنیا میں نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیکھ نہیں رہے۔ اگر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تک ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ پہنچا اور بظاہر یہ ہے نہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ عہد ابراہیم کو نہیں دیکھ رہے۔ تو کچھ مرتبہ بعض اوقات سوال ہوتا ہے زمانے کو سمجھانے کے لیے۔ اگر یہ معاملہ آپ نے اللہ کے لیے طے کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے، تو یہی معاملہ اہل بیت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بولنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو، یہ معاملہ اہل بیت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے اللہ ہر چیز جان کر سوال اس لیے کر رہا ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے، اسی طرح اہل بیت سب جان کر سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا آپ تک ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ پہنچا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، اور وہ مہمان کون ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ وہ بہت مختصر سی گفتگو ہے لیکن توجہ سے سنیے گا۔ بھیا یہ مہمان کون ہے، یہ قصہ کیا ہے، اور کون لوگ آئے تھے ابراہیم کے پاس کہ جن کا وقار یہ ہے کہ قرآن نے انہیں مکرمین کہا۔ مکرم، مکرم یعنی احترام والے، باوقار طریقے سے وہ بزم ابراہیم میں آئے۔ اب قرآن نے اس واقعے کو دو مقامات پر مختلف انداز میں لکھا اور ان کے آنے کا سبب بتایا۔ قرآن نے کہا یہ جو مکرم بن کے آئے تھے، اب سمجھو کہ یہ کون تھے اور کیوں آئے تھے۔ ابراہیم کے دروازے پر پہنچے، اور ابراہیم کی عادت تھی کہ جو بھی آتا تھا ان کے سامنے اچھا سا کھانا لگا دیتے تھے۔ دسترخوان مشہور تھا ابراہیم کا، اس لیے ابراہیم نے دسترخوان حسب دستور لگا دیا۔ اب ظاہر قرآن نے انہیں مکرمین کہا ہے تو ان کی چال ڈھال، آنا جانا، وضع قطع عام لوگوں کی سی نہیں تھی، کچھ مختلف تھے۔ تو ابراہیم سمجھ گئے کہ لوگ چونکہ مختلف ہیں تو ان کو کھانا بھی مختلف دیا جائے۔ اس لیے روایات اور مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم نے فوراً سے ایک بچڑا ذبح کیا، حضرت سارہ کو دیا اور کہا اچھے طریقے سے یہ بھون کر کھانا بنا دیجئے اور دے دیجئے۔ توجہ، اب کھانا لگا ہے اور ابراہیم دیکھ رہے ہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہا۔ بھائی تھوڑا سا بولے پیچھے والوں تک۔ اب دیکھیں مجھے نظر تو آ نہیں رہا اس لائٹ کی وجہ سے، تو آوازوں سے پتہ چلے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اب ابراہیم نے کہا کھائیے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جملہ ابراہیم نے کہا الا تاکلون، تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہم فرشتے ہیں۔ اب ان مہمانوں کا قصہ کھلا کہ یہ آنے والے عام لوگ نہیں تھے، یہ فرشتے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھائے ذرا، آپ لوگ، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی اس لیے آپ لوگ سمجھائیں۔
ابراہیم کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں؟ ہاں، کیا ابراہیم نبی اللہ کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں؟ دیکھیے نبی کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کو یہی نہیں پتا کہ یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے۔ بھائی وہی بھی تو فرشتہ لاتا ہے۔ ابراہیم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ابراہیم کو پتا ہو یہ کون ہے، مگر بظاہر آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم نے پہچانا نہیں۔ اب پتہ ہے علماء نے تعویل کیا کی؟ علماء نے کہا ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ کون تھے، مگر چونکہ نوری تھے اور بشری پیکر میں آئے تھے تو ابراہیم نے سلیقہ سکھایا زمانے کو، اگر نور بشری پیکر میں آ جائے اسے پہچاننے کا دعویٰ نہ کرنا۔ اگر نور بشری پیکر میں آئے خبردار اسے پہچاننے کا دعویٰ نہ کرنا۔ ہم پہچانتے ہیں مگر سمجھانا چاہتے ہیں یہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر آئے ہیں تو انہیں پہچان کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، مگر یہ بتا دیں کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ اِنَّا نُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم تو آپ کے پڑوس والی قوم پر پتھر برسانے آئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے سب۔ اب وہ کھانا ایسے ہی پڑا رہا، نہ فرشتوں نے کھایا نہ ابراہیم نے کھایا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کھانے کا ہوا کیا، لیکن دو باتیں سمجھ آ گئی کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ پھر سن لیجئے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ قرآن نے بتایا فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر فرشتوں سے پوچھوں، اے فرشتوں اتنا عمدہ بچڑا بھنا رکھا ہے، تم ہاتھ ہٹا کر کہہ رہے ہو ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے معیار سے کبھی ہٹنا نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے۔ مگر یہی فرشتے ہیں در فاطمہ زہرا پر، ہاں یہی فرشتے در زہرا پر روٹیاں لینے آ رہے ہیں، مگر روٹیاں تھوڑی لینے آ رہے، انداز بھی بدل گیا اور انداز بھی نرالا ہے۔ ابراہیم کے گھر آئے مکرم بن کر، معزز بن کر، محترم بن کر، زہرا کے گھر پہ اسیر بن کر، یتیم بن کر، مسکین۔ سیدہ کے گھر آنے کا انداز ہی بدل گیا، مسکین بن کر آئے، یتیم بن کر آئے، اسیر بن کر آئے، اور آئے کس لیے؟ روٹیاں لینے۔ اچھا روٹیاں تو کھائیں گے نہیں بھائی، روٹیاں تو نہیں کھائیں گے نا، اس لیے کہ فرشتوں کو روٹیوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب پھر فرشتوں سے پوچھئے کہ بھائی کھانا وانا تو ہے نہیں، تو یہ روٹیاں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس پہ علماء نے بڑے احتمالات دیے ہیں۔ علماء نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کسی نتیجے پر اب تک نہیں ہیں کہ یہ روٹیاں گئی کہاں، اس لیے کیونکہ کھانا وانا تو فرشتوں کو ہے نہیں، لیکن روٹیاں چلی گھر سے اور فرشتے لے کر چلے گئے۔ تو جتنے احتمالات ہیں ان میں کا ایک جو ہے وہ مجھے باقی سے قوی لگتا ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو بتاؤں؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ بابا مختصر سی بات ہے۔ اب وہ احتمال کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا چونکہ علماء نے کہا چونکہ فرشتے کھانا تو کھاتے نہیں اور روٹیاں ان کے لیے استعمال کے قابل ہے نہیں، تو اب وہ یہ روٹیاں کسی ایسے کو تو دے نہیں سکتے، کسی ایرے غیرے کو تو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ روٹیاں ہیں زہرا کے ہاتھ کی، تو اب ضروری ہے کسی ایسے تک پہنچائی جائے کہ جو روٹی زہرا کا حقدار ہو۔ تو علماء نے کہا چونکہ روٹیوں میں برکت بہت ہے، زہرا کے ہاتھ کی روٹی ہے، اس لیے اس روٹی کو زہرا کے بیٹے کے لیے رکھ دیا۔ غیبت کے دور میں امام زمانہ کوئی اور غذا نہیں کھا رہے، زہرا کے ہاتھ کی روٹیاں کھا۔ اب یہ ایک احتمال تھا علماء کا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا اور داد دے دی۔ اب دیکھیے کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ سیدہ کے گھر کی روٹیوں میں برکت کتنی ہے، اور آپ یقین کریں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب اس گھر کی برکتیں، بھئی آپ
زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تبرک منسوب ہو جائے کتنی برکت ہو جاتی ہے. تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ برکت کیا ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے, مگر اس روٹی کا اثر کیا ہے اگر کہیے تو بتا دوں. سب کی توجہ ہے, دیکھیں بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. اس روٹی کی برکت ابھی نہیں بتا سکتا, اثر بتا دیتا ہوں. آپ سب نے خیبر تو سنی ہے نا, پیچھے والوں نے نہیں سنی. میں کہہ رہا ہوں نظر نہیں آ رہے, تھوڑا سا یوں کر دی, بھائی یوں کریں, نہ بولے یوں کر دیں. کریں نہیں کریں گے میں آگے ہی نہیں بڑھوں گا. سنی ہے نہیں سنی خیبر؟ بس اب سنیے, خیبر کا اختتام کہاں ہوتا ہے. میں خیبر نہیں پڑھا, بس ایک جملہ کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. خیبر کا اختتام کہاں ہے؟ علی الٹ کر در خیبر واپس آ گئے. کہاں؟ خیمے میں. ایسے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ الٹا کس نے در خیبر؟ ایک جملہ سمجھانا ہے اثر روٹی کا. کسی نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا, خیمہ وہ جو پردہ لگا ہوا ہے اس میں وہ جوان بیٹھا ہے جس نے در خیبر الٹا ہے. اب یہ سب شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے اور اجازت لے کے پردہ ہٹایا تو اب وہ تو یہ دیکھنے آئے کہ وہ کیسا پہلوان ہوگا, وہ کیسا شجاع ہوگا جس نے در خیبر الٹا ہے. اب جیسے ہی وہ اندر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا, اس جوان کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے زانو پر, اور وہ ایسے توڑنے کی کوشش کر رہا. بھائی سمجھیے گا بات کو. اب کتنی عجیب بات ہو گئی, ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا, اس نے خیبر کو الٹا ہے, یہ جوان جس سے بظاہر روٹی نہیں ٹوٹ رہی, یہ در خیبر الٹ کر لوٹا ہے. تو انہی میں سے کسی ایک نے بڑھ کر پوچھ لیا, یہ آپ نے در خیبر الٹا کیسے؟ تو علی نے جواب کیا دیا, قوت ربانی. بولے تھوڑا سا بولیے. علی نے پلٹ کر کیا کہا, یہ قوت ربانی تھی جس سے میں نے خیبر کو الٹ دیا. اب یہاں میرا اہم سوال ہے آپ سے, اور غور سے سنیے گا. دیکھیے اگر علی کو بس یہ بتانا تھا کہ یہ قوت ربانی تھی تو اس پورے واقعے میں روٹی کیوں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ذہنوں پہ زور ڈالیے, میرا ساتھ دیجئے. قبلہ اس پورے دیکھیے, اب یہ علماء کا جو طریقہ ہے گفتگو کا, اور وہ اس میں راز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ہر واقعے میں باریکی ہوتی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوئی, سب نے سنی ہوئی ہے. ابھی جو میں نے پڑھا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب نے سنا ہوا ہے. انہوں نے سوال کیا, یہاں زانو پہ روٹی ہے, توڑنے کی کوشش کر رہے, اور یہ توڑتے ہوئے کہہ دیا قوت ربانی. اب میرا سوال ہے, اس واقعے میں روٹی کیوں ہے؟ اس پورے واقعے میں روٹی کیوں ہے؟ تو اب میرے جملے کی قدر کیجیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو بتاتے ہوئے روٹی کو ہاتھ میں رکھ کر علی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, جہاں قوت ربانی ہے وہاں زہرا کے ہاتھ کی روٹی کا اثر ہے. بس آخری جملے کی طرف ہے تقریر. اب دیکھیے کسی کو ذہن میں شک لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا ہوں. بھائی لطف آ رہا ہے نا, بات پہنچ رہی ہے. امام سے جب کسی نے پوچھا, فرزند رسول یہ آپ کے جد علی کسی بھی جنگ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہی نہیں تھے؟ میری طرف دیکھیے, گھبراتے ہی نہیں تھے. کیا خیبر, کیا خندق, کیا بدر, کیا حنین, کیا صفین, کیا جمل. یعنی بظاہر علی بزرگ ہو گئے, مگر جمل میں ایسے کھڑے ہیں, صفین میں ایسے کھڑے ہیں جیسے بدر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے امام سے سوال کر لیا, یہ علی ہم نے دیکھا زرہ ہی نہیں پہنتے تھے, زرہ ہی نہیں پہنتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے.
اب اس چیز کو کیسے سمجھے؟ جب رسول اللہ نے علی سے کہا زہرا کا عقد ہم تم سے کر رہے ہیں، یہ تو بتاؤ مہر میں دو گے کیا؟ مہر میں دو گے کیا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ بظاہر تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو پلٹ کر نبی نے کہا اے علی تمہیں زرا کا کیا کام؟ نہیں کیا آپ نے جملے کی قدر، اس لیے کہ زرا سپاہی اس لیے پہنتا ہے کہ تلوار کے وار کو روک سکے. نبی نے یہ جملہ کہہ کر بتایا ابھی کسی جنگجو میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ علی کے سامنے علی پہ حملہ کر. اب اس کا سوال اب تک قائم ہے، مولا یہ تو بتائیے کہ آپ کے دادا ہر جنگ میں چلے جاتے تھے اور زرہ پہنتے نہیں تھے. قدر کریں گے جملے کی. امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ علی اپنی قمیض کے نیچے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ایک قمیض پہنتے تھے، جس قمیض کا یہ کمال تھا کہ کوئی علی پر وار نہیں کر سکتا تھا. اب آئیے اس بات پہ جو میں نے کہا کہ کیوں یہ روٹی توڑ رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں اس جنگ میں اور اس خیبر کو اٹھانے میں فقط قوت ربانی نہیں ہے، زہرا کے ہاتھ کی روٹی بھی. کیا ہوا؟ تقریر تمام ہو رہی ہے، آخری جملے تمام ہو رہی. میری طرف دیکھیے، مجھے دیکھیے، میں یہاں بیٹھا ہوں بالکل آپ کے سامنے، دیکھ رہے ہیں مجھے آپ. اب سنیے، علی نے روٹی توڑی ایسے اور اسی وقت کا قوت ربانی. یہاں سے کیا پتا چلا؟ دو کام ہیں، ایک قوت ربانی، ایک زہرا کے ہاتھ کی روٹی. بھولے تو نہیں میں نے یہ بات کی کیوں تھی؟ وہ روٹیاں گئی کہاں جو در زہرا سے لی تھیں؟ قدر کیجئے گا جملے کی. علی نے روٹی توڑتے ہوئے جملہ کہہ کر بتا دیا جہاں قوت ربانی ہے وہاں زہرا کے ہاتھ کی روٹی ہے. تو جس علی نے 10 برس زہرا کے ہاتھ کی روٹی کھائی وہ کبھی بدر لڑ رہا ہے، خیبر لڑ رہا ہے، حنین لڑ رہا ہے. جو 1400 سالوں سے کھا رہا ہے وہ کیا کرے؟ بس بھائی ہو گئی تقریر تمام. آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ کبھی موقع ملا تو اسی پر تفصیل سے عرض کریں گے. یہ ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ابراہیم کے مہمان، یہ زہرا کے مہمان، مگر انداز بدل گیا. تو فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا ہوگے تم بہت بڑے، مگر جب اس دروازے پر آؤ ہم فرشتے ہو کر جھک جھک کر آتے ہیں، ہم فرشتے ہو کر اسیر بن کے آتے ہیں، یتیم بن کے آتے ہیں، مسکین بن کے آتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ دروازہ وہ ہے کہ جس کا بڑا احترام ہے. اور اس بات کو آگے بڑھایا نبی نے. کس طرح؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں لیکن پہلے در زہرا پہ آنا ہے. نماز تمام ہوئی، پہلے در زہرا پہ آنا ہے. اور لکھا یہ ہے کئی دیر تک دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت دیر تک اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اندر ہی نہیں جاتے. آنکھوں سے آنسو ٹپک گیا. عجیب جملہ کہا میں دروازہ بہت آہستہ بجاتا ہوں اس لیے آواز دیر سے اندر جاتی ہے اور دروازہ دیر سے کھلتا ہے. تو اس نے یہ بھی پوچھ لیا یہ آہستہ بجانے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے اس لیے آہستہ بجاتا ہوں کہیں فاطمہ گھبرا نہ جائے، کہیں میری زہرا سہم نہ جائے.
کہیں میری زہرا ڈر نہ جائے. سن لیا عزاداروں یہ جملہ؟ یہ نبی کا طریقہ تھا زہرا کے دروازے پہ آنے کا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، جس دروازے کو آپ زور سے نہیں بچاتے تھے، ظالم اس پہ پیر مار رہا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آج تو یوم شہادت ہے نا عزادارو. آج کس بی بی کا غم منانے بیٹھے ہو جس کے لیے روایات میں ہے کہ جب بھی حسین کا فرش بچھتا ہے یہ شہزادی فرش عزا پر آ جاتی ہے، اپنا رومال پھیلا کے عزاداروں کے آنسوؤں کو اکٹھا کرتی ہے، اور پتہ ہے پھر کیا کرتی ہے؟ یہ آنسو لے جا کر حسین کی قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جہاں جہاں حسین کے زخم لگے ہوئے ہیں ان آنسوؤں کو وہاں پر ملنا شروع کرتی ہے. علماء کہتے ہیں زہرا جب عزاداروں کے آنسو لے کر حسین کے لاشے پر ملتی ہے ہر زخم مندمل ہو جاتا ہے، مگر دو زخم ایسے ہیں جو حسین کے بھرتے نہیں ہیں. ایک اکبر کی جوانی کا زخم ہے، ایک عباس کے بازو کا زخم. یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو بی بی ہر اپنی اولاد کا پرسہ لینے سرے فرش عزا آتی ہے، آج اس بی بی کا ماتم ہے. جانے کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہوگا اور یہ دیکھ رہا ہوگا میری جدہ کا پرسہ ہے، میری دادی کا پرسہ ہے، بس تقریر تمام ہو رہی ہے. ہاں عزادارو، مجھے نہیں پڑھنا کہ زہرا کے دروازے پر کیا ہوا، مگر ایک جملہ سنیے گا. وہ زہرا کہ جو ہر مصیبت برداشت کرتی رہی، ہر ظلم سہتی رہی عزادارو، مگر ایک ظلم ایسا تھا جو زہرا سے سہا نہ گیا. حق غصب ہوا، زہرا خاموش، رونے پہ پابندی، زہرا خاموش، گھر جلا، زہرا خاموش، سب پر خاموش رہی. مگر ایک منظر دیکھا نہ گیا. پتہ ہے کون سا منظر؟ جب علی کی گردن میں رسی باندھی. گریا کرو گریا. بس دو جملے. علی کی گردن میں رسی ہے اور علی کو کھینچا جا رہا ہے. عزادارو مقاتل کے جملے ہیں. اس وقت زہرا اپنا غم بھول گئی. ایک بار زہرا اٹھی اور پتہ ہے جیسے ہی دروازے پر زہرا نے دیکھا علی کو کھینچا جا رہا ہے، ایک بار اپنے دونوں ہاتھ علی کی پشت سے آگے کی طرف بڑھا دیے کہ میں ابوالحسن کو روک لوں. امام فرماتے ہیں بس وہی وقت تھا کسی ظالم نے کہا کنفوس زہرا کو روکو. عزاداروں کنفوس نے اپنا تازیانہ اٹھایا. میں اور یہ لفظ نہیں بول سکتا، پتہ ہے نا آگے کیا ہوا، بس اتنا سن لو. اس نے تازیانہ اتنی زور سے اٹھایا زہرا زمین پہ گر. سیدہ کو غش آ گیا، سیدہ بے ہوش ہو گئی. آخری جملے، زہرا بے ہوش ہو گئی. ایک بار زہرا غش سے چوکی. اب چاروں طرف دیکھا جلا ہوا گھر ہے، دھواں اٹھ رہا ہے. زہرا کے بچے سہم سہم کے رو رہے ہیں. ایک پیر کی طرف حسن بیٹھے ہیں، ایک پیر کی طرف حسین بیٹھے ہیں. بیٹیاں ماں کے رخسار پہ ہاتھ مل رہی ہے. ایسے میں زہرا نے فضہ کو دیکھ کر کہا فضہ علی کہاں ہے؟ علی کہاں؟ فضہ علی کہاں ہے؟ ایک بار رو کے فضہ نے کہا شہزادی مولا کو گردن پہ رسی باندھ کر مسجد کی طرف لے گئے. عزادارو زہرا اس وقت، مجھے معاف کیجئے گا مقاتل کے جملے ہیں، رخسار سے لہو بہہ رہا تھا. بڑی زخمی تھی نبی کی بیٹی، مگر ایک بار رو کر کہا اے فضہ مجھے مزار رسول پہ لے چل، مجھے نبی کے روضے پر لے چل. آخری جملہ. ایک بار فضہ کھڑی ہوئی، سہارا دے کر زہرا کو نبی کے مزار پہ لے آئی. عزادارو پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ایک بار وہاں علی نے سلمان سے کہا سلمان جلدی جاؤ کہیں زہرا بد دعا نہ کر دے. یہاں زہرا رسول کو دیکھ کر کہتی ہے بابا
میرا حق چھنا، میں نے کچھ نہ کہا۔ بابا میں جھٹلائی گئی، میں نے کچھ نہ کہا۔ بابا میرا گھر جلا، میں نے کچھ نہ کہا۔ مگر بابا زہرا یہ برداشت نہیں کر سکتی، علی کی گردن میں رسی۔ آخری جملہ، ایک بار سلمان دوڑتے ہوئے آئے، فضہ سے کہا زہرا کو روکو، بد دعا نہ کرے، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ عزادارو بد دعا رک گئی، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں سیدہ بی بی، آپ نے فضہ سے سنا اور زہا نہ گیا۔ ہائے زینب 70 قدم سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، رو کے کہتی رہی اے پسر سعد، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا، تو دے۔ ماتم حسین